بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. 26 نومبر 1964 وہ دن تھا جب پاکستان میں پی ٹی وی اناگوریٹ ہوا اور اس وقت کے صدر جنرل محمد ایوب خان نے خود اس کی اناگوریشن کی. تو اٹ واز دی اسٹارٹ آف دی ٹیلی ویژن انڈسٹری ان پاکستان. اس سے پہلے ریڈیو تھا اور اخبار تھے، اور اسی سے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی. اور صدر ایوب بھی ہر مہینے ریڈیو پہ ایک آفیشیل تقریر کرتے تھے. آج ہم اس دن سے لے کر آج تک کے دن سوشل میڈیا تک ہم نے جو آپس میں ایکسچینج کیا اور جو میں نے باتیں آپ سے کی، ان کا میں ایک انالیسس آپ کے سامنے لیکچر کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. تو اس میں آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں اور اپنا انالیسس بھی ضرور ڈیولپ کریں. تو اس دن سے لے کے آج تک میڈیا نے کس طرح ترقی کی، کن شعبوں میں زوال پذیر ہوا اور کن شعبوں میں بہتر ہوا. اس کی اکانومی کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنا، کلچر کے ساتھ کیا تعلق بنا، ریلیجن کو کیسے پروموٹ کیا گیا، نیوز میں کیسا ریئلٹی چیک ہوا یا نہ ہوا. تو اس پہ میں بات کروں گا تاکہ آپ کی ساری جو میں نے اب تک لیکچر دیے ہیں وہ ریویژن میں چلے جائیں اور آپ بھی اپنے طور پہ اس کو دیکھ سکیں اور انالیسس اس کا کر سکیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب پاکستان ٹیلی ویژن وجود میں آ گیا تو اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز بنائے گئے کہ یہ ایجوکیشن اور یہ انفارمیشن اور نیشنل کوہیژن جو ہے، قومی یکجہتی کو فروغ دے گا. ظاہر ہے اس کے پیچھے اس کو شروع کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی کہ وہ اپنی اچیومنٹس کو پروموٹ کریں اور لوگوں میں آنے والے الیکشنز کے بارے میں ایک جگہ بنائیں اور اپنی اسپیس بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جو انڈسٹری کو، میڈیا انڈسٹری کو شروع کرنے والا بھی ایک ڈکٹیٹر تھا اور یہاں پر انڈیپینڈنٹ ٹی وی چینل شروع کرنے کی اجازت دینے والا بھی ایک ڈکٹیٹر تھا. میرا مطلب پریزیڈنٹ ایوب خان اور پریزیڈنٹ مشرف سے ہے. انہوں نے پریزیڈنٹ ایوب نے جہاں کچھ ڈیم بنائے، کچھ انڈسٹریلائزیشن کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں ٹیلی ویژن انڈسٹری کی بنیاد بھی رکھی اور پرویز مشرف نے نجی چینلز کو کام کرنے کی آزادی دے کر اور ان کو لائسنس ایشو کر کے ایک نئی انڈسٹری وجود میں لانے کی بنیاد رکھی. وہ انڈسٹری مشروم کی طرح بالکل ایسے ایک دم سے چینل آنا شروع ہو گئے، جیو، ایئر وائی، سما ٹی وی، ڈان ٹی وی، ایکسپریس ٹی وی، اس طرح بہت سارے، اور اب تقریباً 130 کے قریب جو ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ موجود ہیں اور کچھ اپلیکیشن کیمرہ کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان ویٹنگ. تو اس طرح یہ ایک انڈسٹری جو ہے، میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. تو ہم نے میں نے اپنے لیکچر میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی وی کا کیا رول رہا اور ان نجی چینل جو ہیں ان کا کیا رول رہا اور ان کا آپس میں کس طرح کا کمپٹیشن ہوا، کیا امپیکٹ ہوا سوسائٹی پہ پی ٹی وی کا کیا امپیکٹ ہوا اور جو نجی چینل ہیں ان کا معاشرے پہ کیا امپیکٹ ہوا. تو یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے. پھر میں نے یہ بھی بات کی کہ فوراً جو ٹیلی ویژن سیٹ اپس ہیں
وہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں، اور ان پہ، اور پھر یہ کہ جو ریگولیٹنگ باڈیز ہوتی ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے. پیمرا از اے ریگولیٹنگ باڈی، وہ کیا رول ادا کرتی ہے، اور امریکہ میں کس طرح کا رول، گورنمنٹ کس طرح چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، یا میڈیا کس طرح باعث ہو کے دوسروں کے اینڈس کو سرو کرتا ہے، وار کو شروع کرا سکتا ہے، وار کی پروجیکشن کر سکتا ہے، اور اس کی فیک انکاؤنٹرز بنا کر اس کو پروموٹ کر سکتا ہے. سو میڈیا از ویری پاورفل، اور ایسا ہوتا رہا ہے. تو جب پاکستان ٹیلی ویژن وجود میں آ گیا، اور یہ ایڈیٹ باکس، یہاں بھی سے ایڈیٹ باکس کہتے ہیں پروفیشنل ٹی وی کے ڈبے کو، کیونکہ ہم صرف ایک اینڈ پہ سن رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہم یوں کھولے منہ پھاڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہو، اور ہم اس وقت فوری طور پہ کوئی اپنا ریئیکشن یا اپنا انالیسس نہیں دیتے. تو وہ پھر گھر گھر، پہلے تو چند گھروں میں آیا، پھر بہت سارے گھروں میں آیا. تو پھر اور اس کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن نے ہر طرح کے پروگرام پیش کیا، جن میں ڈرامے، میوزک، ہر طرح کا میوزک، کلاسیکل، سیمی کلاسیکل، ماڈرن، پاپ، ہر طرح کا میوزک پیش کیا. ڈرامے ہر طرح کی، سیریز، اور سیریز ایک محبت ایک سیریز، ایک محبت افسانے، سیریز ایک حقیقت افسانے، اور سیریل الفا براوو چارلی، تنہائیاں، انکہی، وارث، کیا وٹ ناٹ، اور بچوں کے پروگرام بڑے شاندار پیش کیے، الف لیلا، اور پھر سب سے زیادہ مشہور لیجنڈری جو میری ڈائریکشن میں بنا، انک بچے. کرنٹ افیئر پروگرام پیش کیے، نیوز پیش کی. نیوز میں یہ خیال رکھا کہ اس سے کوئی تھرل یا ایکسائٹمنٹ پیدا نہ ہو، صرف لوگ تحمل سے لوگوں تک ایک انفارمیشن پہنچے اور لوگ اس کو سنیں. اب اس میں حکومت کیا انفارمیشن دینا چاہتی تھی وہی سامنے آتی تھی، جو وہ چھپا لیتی وہ چھپ جاتی تھی، کیونکہ کوئی الٹرنیٹیو نہیں تھا. ہاں، لوگ دوردرشن جب آنا شروع ہوا تو لوگوں نے اس کی خبریں دی اور اس کے پروگرام بھی دیکھنا شروع کی، جب اس کی ٹرانسمیشن یہاں تک پہنچی. یا پھر آکاش وانی کو لوگ سنتے تھے، یا پھر بی بی سی، یس، بی بی سی کی نشریات بھی لوگ سنتے تھے ریڈیو پہ. تو بس یہی ذرائع تھے لوگوں کے پاس. پی ٹی وی نے بہت اچھا امپیکٹ دیا لوگوں کو، بڑا اچھا امپیکٹ چھوڑا. ایک اچھی ایسی تفریح دی جس میں پازیٹیوٹی اور مرالٹی تھی، اور اگر کامیڈی بھی پیش کی تو جیسے لائٹر وین میں تنہائیاں ایک بڑا اچھا پروگرام تھا. پھر 50-50، پھر اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 3 کے پروگرام، آنگن ٹیڑھا. لیکن اس ساری کامیڈی میں بھی ایک بردباری اور تحمل ضرور موجود ہوتا تھا، اور اس میں بلا وجہ کسی کی تضحیک اور کسی کا مضحکہ اڑانا ہرگز شامل نہیں تھا. تو اس طرح ایک اچھی نوبل تفریح لوگوں کو ملتی ہے. خبریں میں نے بتایا کہ بڑی کوشش ہوتی تھی کہ تھرل، ایکسائٹمنٹ، اور خبریں پڑھنے والے تعلیم یافتہ، اچھے لہجے اور اچھے تلفظ والے لوگ تھے. تو اب بھی پی ٹی وی نے ایک حد تک اس چیز کو برقرار رکھا ہے، لیکن جو کہ پی ٹی وی کے پاس کیس و رجال ہے، اور اس کے جو لوگ انہوں نے ٹرین نہیں کیے اور سیکنڈ لائن نہیں بنائی، پروڈکشن لائن، ڈائریکشن لائن، تو اس میں یہ نقصان ہوا کہ کوالٹی جو ہے پروگراموں کی وہ نہیں رہی. اس طرح پی ٹی وی نے ایک بڑا زبردست قسم کا عروج دیکھا اور ڈاکومنٹریز بنائی، یس، اور مذہبی پروگرام اس طرح پیش کیے کہ کسی فرقے کو تکلیف نہ ہو، اور ایک مذہبی ہم آہنگی پیدا ہو، اور اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کامیاب رہا. فائنانشلی وائبل، یس، ایک تو ٹی وی لیسنس کا اجرا کیا گیا، پھر اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے وہ فیس جو تھی وہ اس میں بجلی کے بل میں ڈال دی گئی، اور اس طرح کی فزیکل اس کو اکنامک اسٹرینتھ دے دی گئی، اور اب اس کی فیس بڑھا کر 100 روپے کر دی گئی ہے. پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو پہلے بھرتیاں ہوتی تھیں، جب اس پہ بہت زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں آیا تھا، تو اچھے لوگ، یعنی کمپیٹنٹ لوگ آتے تھے اور میرٹ پہ آتے تھے، لائک اسلم اظہر صاحب آئے، اور فضل کمال صاحب آئے، اور آغا ناصر صاحب آئے، اور اس طرح کے اس لیول کے لوگ، محمد نثار حسین، یاور حیات، اور شہزاد خلیل، سائرہ کاظمی، وہ ایک نام ہے، نصرت ٹھاکر، کمال لوگ تھے جو ہمارے پاس. بختیار احمد صاحب، بہت لوگ کام کرنے والے اور بہترین کریٹیوٹی دکھانے والے لوگ.
پی ٹی وی میں آئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پی ٹی وی کے پروگرام بہت اچھے ہوئے، اور انہوں نے یہاں ہی نہیں بلکہ باہر دنیا میں بھی اپنا نام بنایا. جیسے میرا پروگرام آنک والا جن جو ہے، اس کی انسپریشن میں انڈیا نے سون پری اور گرے لکشمی کا جن وغیرہ بنائے. تو اس طرح پی ٹی وی نے اپنی اس پہ میرٹ پہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. ایک تو یہ کہ پی ٹی وی کی مناپلی تھی اس لیے بھی جگہ بنی، اور دوسرا ہے کہ پروگرام بڑے اچھے تھے، اور پیشن سے اور ڈیڈیکیشن سے سب لوگ کام کرتے تھے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے تھے. پھر سے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ شروع میں کم ہوتی تھیں، تو اگر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی بھی تھیں تو وہ میرٹ پہ ہوتی تھیں. مگر اس کے بعد ایک ایسا دور آیا، دو حکومتیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پی ایم ایل این کی حکومتوں میں اور پھر پی ایم ایل کیو کی حکومتوں میں کافی سارے لوگ ایسے اپوائنٹ ہوئے جن کا میرٹ نہیں تھا، انہیں نوکری دینے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر پوسٹ کیا گیا. اس طرح اچھا کام کرنے والے ہمارے بیچ کے بعد نہیں آئے. تو اس طرح پی ٹی وی کا زوال کا آغاز ہو گیا کہ اچھے پروگرام نہیں بنیں گے تو پی ٹی وی ظاہر ہے زوال آئے گا اس کے اوپر. تو اس طرح پروگراموں کی کوالٹی کم ہونی شروع ہوئی. اور پھر سن 2000 میں جب پرویز مشرف نے حکومت اپنا نئے ٹی وی چینلز کی اجازت دی، صدر مشرف نے سن 2000 میں نئے چینلز لگانے کی اجازت دی، تو مشروم کی طرح نئے چینل جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. جیو آیا، ایئر بھائی آیا، ایکسپریس آیا، ڈان آیا، وقت نیوز، اور ایک یعنی کوئی تقریباً انڈس ٹیلی ویژن اور سما ٹیلی ویژن، یہ وہ نام ہیں جو کافی پاپولر اور معروف ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل تقریباً 130 چینل ہیں جو آلموسٹ فنکشنل ہیں. اب یہ آگے بتاؤں گا کہ اس کا کیا انالیسز ہے اور یہ کیوں اب یہ بھی لوگ زوال کی طرف جا رہے ہیں. تو اب اور پھر پیمرا کے پاس پیچھے اور بھی اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں. اب ان کے آنے سے ایک تو پی ٹی وی پہ امپیکٹ ہوا کہ پی ٹی وی کی مارکیٹ میں انہوں نے شیئر لے لیا اپنا، اور مارکیٹ ایک محدود ہے ہماری، اسی مارکیٹ میں سے ہر چینل جو ہے اپنا شیئر اٹھاتا ہے. تو وہ چینل نے اپنا شیئر لے لیا، پی ٹی وی پہ امپیکٹ آتا ہے. لوگوں کو ایک اور نئی دنیا دیکھنے کو ملی. لوگوں نے کہا اچھا پی ٹی وی کے علاوہ بھی چینل تھے. اس سے پہلے وہ پی ٹی وی دیکھتے تھے اور ایک شالیمار ریکارڈنگ کمپنی نے ایس ٹی این اور پھر پی ٹی این اور یہ بنے تھے. اور پھر جواہر صاحب نے جو اے ٹی وی کے مالک ہیں انہوں نے یو کے سے ایک پرائیویٹ چینل شروع کیا تھا پی ٹی وی پرائم کے نام سے. آف کورس پی ٹی وی کے ساتھ ان کی کلیبریشن تھی. تو اس طرح وہ یہ کام اس زمانے میں شروع ہو گیا تھا. تو ان چینلز کے آنے سے ایک تو لوگوں کو ورائٹی آف پروگرام ملنا شروع ہو گئی، اور شاید لگانے والوں کا بھی خیال رہا ہو کہ لوگوں کی توجہ جو ہے انڈین چینل سے ہٹ کر اپنے چینل کی طرف آ جائے. مگر ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جب ہم چینل لگانے کی اجازت دیں گے تو ہماری بھی پروموشن ہوگی اور ہمارا بھی جو فیوچر ہے پولیٹیکلی وہ برائٹ ہو جائے گا. تو نہیں ہوا باوجود. اچھا، تو ان چینلز کے آنے سے سوسائٹی پہ کیا اثرات ہوئے یہ میں نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو ورائٹی آف انفارمیشن ملی. دوسرا یہ کہ ان چینلز نے ریالٹی چیک کا خیال نہیں رکھا اور نیوز کو اس طرح پیش کیا ڈراماٹائز کر کے اور ویریفیکیشن کے بغیر، حتیٰ کہ سوشل میڈیا سے اٹھا کے بھی اس کو خبر بنا کے اس کو بریکنگ نیوز بنا کے پیش کر دیا. تو بریکنگ نیوز کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. بریکنگ نیوز وہ ہوتی ہے جو ایک دم سے آئے اور حیران کرنے والی اور بہت بڑی خبر، اسے کہتے ہیں بریکنگ نیوز. یہاں پہ تو ایک کار کھمبے میں لگ جائے تو وہ بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے اپنا چلانا ہوتا ہے اپنی ٹرانسمیشن کو. دے آر ہنگری آف انفارمیشن. پھر اس طرح انہوں نے ہمارے ہاں ریالٹی چیک جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا. پھر کچھ چینلز نے یہ سمجھا کہ ہم حکومت کو گرا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں میرا اشارہ کس کی طرف ہے، خاص طور پہ جیو نیوز کی طرف. اور ایسے موقع بھی آئے جب پیمرا کے بنائے ہوئے سارے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف خبر چلائی
جب حامد میر والا معاملہ سامنے آیا، اور ظہیر الاسلام کی تصویر بھی انہوں نے لگا دی، یعنی اس طرح جیسے ان کی وجہ سے کوئی حامد میر پر کوئی اٹیک ہوا ہے اور یہ وانٹیڈ ہے. تو اس طرح کی جو لبرٹیز ان لوگوں نے لی، اس سے میڈیا جرنلزم، الیکٹرانک جرنلزم کا معیار جو ہے وہ گرتا ہوا چلا گیا. پیمرا آف کورس پیمرا بھی بنایا گیا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے. پوری دنیا میں ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہیں، رولز ہوتے ہیں جن کے تحت سارے چینل جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو لائسنسنگ کا کام بھی پیمرا کے ذمہ، اور ریگولیٹ کرنے کا، یہ دیکھنا کہ کون کس طرح کا پروگرام ہونے جا رہا ہے. پیمرا نے رولز بنائے جس کے تحت یہ طے ہوا کہ کوئی چینل جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا، ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کرے گا، کرائمز کو پروموٹ نہیں کرے گا، کسی دوسرے چینل کے خلاف مہم نہیں چلائے گا، اور ایجوکیشن کو بڑھائے گا، اور اس میں ایسے موضوعات پیش کرے گا جس کا تعلق ہمارے سوشل ریفارمز کے ساتھ بنتا ہو. مختصراً بتا رہا ہوں، تفصیل میں جانے کے لیے آپ میرے پچھلے لیکچر جو پیمرا کے بارے میں وہ آپ ضرور دیکھیں، واچ کریں. تو پیمرا نے کسی حد تک کوشش کی کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور کہیں پیمرا ناکام بھی ہو گیا. اب پیمرا کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ پیمرا ٹھیک ہے ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے، مگر جو حکومت ہے اگر وہ کوئی ڈائریکٹیو ایشو کرتی ہے تو پیمرا کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اس کے ایس او پیز کے خلاف ہو. وہ حکومت پھر خاص مواقع پہ خاص قسم کے آرڈر جاری کر سکتی ہے، جیسے وار اگر ہو جائے یا کوئی سیلاب آ جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے. جیسے ہندوستان میں جب یہ گولڈن ٹیمپل والا کیس ہوا تھا تو حکومت نے دوردرشن کو بھی اس کی خبریں جو ہیں وہ آن ایئر نہیں کرنے دی تھیں، اور پرائیویٹ چینل اور فارن چینل کو تو دور رکھا ہی تھا. تو پوری دنیا میں اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو یہاں بھی پیمرا موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے چینلز نے پھر بھی اس میں ایگزسٹ کیا ہے پیمرا کے ہونے کے باوجود، اور لبرٹیز لی ہے. اور پھر پیمرا بھی سم ویئر کہیں سے کنٹرول ہوتا ہے. تو وہ پھر جو اگر حکومت جو ہے وہ جو موجود ہے وہ اگر پیمرا ہے وہ حکومت ہے اور اس کے موافق کچھ چینلز ہیں، تو آپ اس تقدم کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. کہ جو ٹرائیو بنتا ہے تو پھر کچھ خاصی لبرٹی جو ہیں وہ چینل لے جاتے ہیں جن کو حکومت کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح اور پھر یہ نئے چینلز نے اپنا ہماری سوسائٹی کو ایک کنزیومر سوسائٹی بنانے کی طرف بہت مائل کیا. نیوز تو خیر ڈرامیٹائز کر دی گئی، اور ان میں سے ریالٹی ہے وہ جو کم سے کم کر دی گئی، اور بائسڈ نیوز دینے کا رواج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اور ریٹنگ کے چکر میں کافی سارے مسائل جو تھے وہ سامنے آنے شروع ہوئے. انٹرٹینمنٹ سائڈ پہ اگر جائیں تو نئے چینلز میں مورل ویلیوز کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا، اور جتنے جو چینلز جو تھے جو ڈرامے بناتے ہیں یا کوئی میوزک شوز پیش کرتے ہیں تو ان میں ہماری کلچرل ویلیوز کی طرف کم دھیان دیا جاتا ہے، اور ایسے موضوعات اٹھائے جاتے ہیں جن موضوعات کو اوور پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. حد سے زیادہ طلاق پہ ایمفیسس، حد سے زیادہ انفیڈیلیٹی، بےایمانی، شادی کے اندر بےایمانی، اسی بے وفائی، عورت ہے مرد ہے میریڈ ہے، عورت کسی اور مرد کے ساتھ، مرد کسی اور عورت کے ساتھ انڈلج ہے، اور پھر اولاد کے مسائل اس میں کیا آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ چینلز نے یا انڈیپینڈنٹ ٹی وی نے کوئی پازیٹیو رول ادا نہیں کیا، یقیناً کیا. جہاں ضرورت پڑی لوگوں کو اور قوم میں ایک شعور پیدا کرنے کی، وہاں بالکل ان کا رول رہا. جیسے ابھی کرونا ڈیز میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً سارے ہی نجی چینلوں نے پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. کچھ نے نہیں بھی کی، پالیٹکس بھی کھیلی گئی اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بتایا گیا کہ اپنے ہاتھ کس طرح دھونے ہیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کیسے رکھنی ہے، اور ہائیجین وغیرہ کا خیال کیسے کرنا، اور کیسے اس سے بچنا ہے. تو یہ بالکل پازیٹیوٹی ان کی رہی ہے. اور کچھ اچھے ڈرامہ سیریل بھی پیش کیے گئے جن میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی، جیسے زندگی
گلزار ہے یا اس طرح کے کافی سیریز بھی اچھے پیش کیے گئے. لیکن جب اوور آل دیکھیں تو پھر سچویشن کچھ زیادہ سرسبز و شاداب نظر نہیں آتی. ریٹنگ کا جو سلسلہ ہے اس نے کافی ایڈیٹوریل ججمنٹ کو کافی سفر کیا ہے, اس سے نقصان پہنچایا. اب یہ ہے کہ اب یہ جو چینلز ہیں جنہیں ہم انڈیپینڈنٹ ٹی وی چینلز کہتے ہیں, یہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ یہ ان کی انڈیپینڈنس کے بہت سارے لیمٹس ہیں. ایک تو کیمرہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ان کو ریگولیٹ کرتا رہتا ہے, ان کو بتاتا رہتا ہے کہ یہاں آپ غلط ہے, یہاں آپ صحیح ہیں. شادی بھی کارروائی بھی کرتے ہیں, فائن بھی کرتے ہیں, جرمانے بھی کرتے ہیں, لائسنس بھی کینسل کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 پھر حکومت پاکستان ہے, پھر سوشل سوسائٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے کہ پروگرام کس طرح کے پیش ہو رہے ہیں. سوسائٹی ہماری بھی دیکھتی ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز جو ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک حکومت کا ایک ستون ہے. دراصل اس کو ہم ستون نہیں کہنا چاہیے, ایک واچ ٹاک ہے کہ حکومت کے اوپر ایک واچ رکھے کہ آیا حکومت جو ہے وہ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق چل رہی یا نہیں, اور لوگوں کی مفاد عامہ کے لیے کوئی اچھا کام کر دے یا نہیں کر دے. مگر یہ کہ اس چیز کو بہت کم نبھا سکے ہیں نجی چینل, کیونکہ یہاں فنڈنگ کا مسئلہ ہے کہ یہ فنڈ ہوتے ہیں, فنڈڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ. اس میں کافی ساری طریقے ہیں فنڈ کرنے کے. جیسے کوئی اگر موجود حکومت جو بھی اس وقت حکومت ہو, وہ بعض چینلز کو زیادہ اشتہار دے کر ان کو اپنے ساتھ لا سکتی ہے کہ آپ ہمارے بارے میں بات کریں. پھر بعض چینل ایسے ہیں جن کو پولیٹیکل فنڈنگ ہوتی ہے, جیسے اپوزیشن میں جو پارٹیز ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں, انہیں پیسے دیتی ہیں, پھر وہ ان کے لیے بات کرتے ہیں اور اس میں پھر ریئلٹی کو دباتے ہیں, ان کے پروپیگنڈا مشین کے طور پہ کام کرتے ہیں. اب بعض چینل ایسے بھی ہیں جن کو باہر سے بھی فنڈنگ آتی ہے, جو کہ یقیناً ایک اینٹی اسٹیٹ عمل ہے. تو اس طرح ان کا جو ایک آزادی کا کنسیپٹ ہے وہ بالکل معذرت آزادی نہیں ہے, اور نہ ہی ہونی چاہیے, کیونکہ جس سوسائٹی میں, جس معاشرے میں, جس کلچر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا خیال رکھنا اور اس کے نارمز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ پیدا کرنا کہ کیا چیز اور کیا لفظ اور کیا فکرہ آنر جائے گا یا کون سا روک لیا جائے گا. اب بلیک فیمی کو تو آپ آنر نہیں کر سکتے, پھر کباریت کو آنر نہیں کر سکتے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو پھر اس لحاظ سے اس کا فیوچر کیا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ابھی تک تو یہ دیکھا کہ پی ٹی وی کا امپیکٹ, اس چینلز نجی چینلز کا امپیکٹ, اور ان کا آپس میں پی ٹی وی کا اور نجی چینلز کا تقابل میں نے ابھی تو مختصراً بیان کیا ہے, لیکن اگر آپ میرے پچھلے لیکچر پہ جائیں تو آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم نے فورن چینل کی بات کی کہ فورن چینلز کس طرح فنکشن کرتے ہیں. اب جیسے دوردرشن ہے, وہ بھی حکومت ہند کا بنایا اپنا ایک بھارتی چینل ہے, لیکن وہ بھی بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے, وہ حکومت کی بات کرتا ہے. وہاں پہ ان کے نیوز چینل جو ہیں وہ کسی بھی ریئلٹی چیک کے بغیر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. اگرچہ پاکستانی چونکہ ان کو سمجھ گئے ہیں, اور یہ 1965 کی وار میں سمجھ گئے تھے, اس لیے وہ نیوز چینل سے اتنے انسپائرڈ نہیں ہوتے, مگر انٹرٹینمنٹ چینل سے ضرور انسپائرڈ ہوتے ہیں. تو نجی چینل نے ان کو بھی انڈین انٹرٹینمنٹ چینلز کو بھی ریپلیس کیا ہے. دیٹ از اے ویری گڈ سائن. اور ہم اپنا مواد دیکھتے ہیں, ہمارا اپنا جو کانٹینٹ ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے, وہ کم از کم اینٹی پاکستان تو ہرگز نہیں ہوتا. تو اس طرح, اور فورن چینل میں اگر رول دیکھیں تو میں نے ایک بنایا تھا, مثال بنائی تھی عراق جنگ میں. عراق کی جنگ میں جو میڈیا تھا, فورن میڈیا کا کیا کریکٹر تھا, تفصیل سے بات کی کہ CNN نے کیا کیا, کس طرح اس کو پروجیکٹ کیا, اور کس نیگیٹیوٹی کے ساتھ. جب وہاں پہ صدام حسین کو شکست انہوں نے دی تو اس کے مجسمے کو گرایا اور کیسے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا, اس کی توہین کرنے کے لیے اور انڈائریکٹلی امت مسلمہ کی توہین کرنے کے لیے. اور وہاں بھی کس طرح جرنلسٹ کو اور ان کی آزادی کو کس طرح کرب کیا جاتا ہے, اور کس طرح میڈیا جو ہے وہاں کا کس طرح مس انفارمیشن پھیلاتا ہے. جیسے اب جب انہوں نے عراق کی جنگ شروع کرنی تھی تو فاکس
ٹی وی نے پروپیگنڈا شروع کیا، باقی چینلز نے بھی کیا، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ کیا کہ عراق کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ ود ان فیو منٹس ان کو اسیمبل کر کے امریکہ پہ حملہ کر سکتا ہے، WMD، اسی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ اس میں جناب انہوں نے ٹاک شوز کرائے، فوجیوں کو بلایا، مطلب جو ریٹائرڈ فوجی تھے ان کو بلایا، ان کو بلا کر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بالکل عراق کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں۔ تو پھر جنگ کی تیاری کی گئی، اپنے الائز کو بھی انہوں نے امپریس کیا۔ بعد میں جو ان کے کی الائی تھا برطانیہ، ان کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے بعد میں معذرت کی تھی، وی آر سوری کہ ہم تک غلط اطلاع پہنچائی گئی۔ ان کے وزیر اعظم گورڈن براؤن کا انٹرویو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اپنے ایک لیکچر میں، کہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں پینٹاگون نے غلط اطلاع دی، ان کو پتہ تھا کہ WMDs نہیں ہیں، مگر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ WMDs ہیں۔ تو اس طرح جو پھر صحافیوں پہ کرب کرنا، صحافیوں کو تھریٹن کرنا، وہاں عراق ہی میں ایک فلسطین ہوٹل میں کچھ صحافی ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہ بام پھینک دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یس وی کین کل یو، اور خبردار جو اب ہمارے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان میں بھی کئی صحافی زہر عتاب رہے ہیں مختلف ادوار میں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یس، اور پھر مسلم لیگ نون کے دور میں بھی، اور اس سے پہلے بھی ایوب خان کے دور میں بھی، اور جب وہ ایوب خان کے دور میں جب صرف اخبار تھے تو اخبار زیر عتاب رہتے تھے، اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبار انہوں نے اپنے قبضہ اختیار میں کر لیے، ڈان پبلیکیشنز کو بھی کوشش کی کہ خرید لیا جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں، اور اسی سارے حالات کے اندر میڈیا نے ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور نجی چینل جو ہیں، ان کو ایک بہت بڑا جو چیلنج، ایک تو ود ان ان کا اپنا ہے نا کمپٹیشن ہے، اور پھر ایک سوشل میڈیا کا بہت بڑا چیلنج ہے ان کے سامنے۔ سوشل میڈیا ان کے لیے بہت بڑا کمپٹیٹر ہے، اور جو چیز لوگ، جو بات لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ سکتے ہیں اور اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو فوری طور پہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، اور فوراً چیٹنگ کے ذریعے اس کا جواب دے سکتے ہیں، وہ براڈ کاسٹ میڈیا میں نہیں ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا جو ہے وہ آہستہ کیا بلکہ تیزی سے چھاتا جا رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز نے بھی اپنے ویب پہ اپنے پروگرام رکھنا شروع کر دیے ہیں، اور بڑی ان کی لائکنگ، اور اس سے بھی پیسہ کمانا شروع کیا ہے۔ PTV نے بھی، ایکسپریس اور ڈان، جیو، ARY سب نے۔ تو اس طرح سوشل میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ مکس کر کے ایک نیا بزنس ماڈل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کافی کامیاب بھی ہے۔ تو اس طرح ایک ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب یہ ہے کہ آیا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میرے خیال میں میرا انالیسز یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ول ڈیفینیٹلی ایگزسٹ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیمنش ہو جائے گا۔ دیکھیے، جب کتاب تھی پہلے، پھر جب ریڈیو آیا تو اور ٹیلی ویژن آیا تو لوگوں نے کہا کہ باقی اب یہ کتاب اور اخبار ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک اپنا ایک ویلیو ہے، ہر چیز کی اپنی ایک فیل ہے۔ پھر جب فلم آئی تو لوگوں نے کہا اب ریڈیو کا پتہ نہیں کیا بنے گا، اور جب ٹیلی ویژن آیا تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں فلم کا کیا بنے گا۔ حالانکہ اب ٹیلی ویژن جو ہے وہ فلم کو پروجیکٹ کرنے کا بھی ایک زبردست میڈیم بن چکا ہے۔ ریڈیو بھی موجود ہے، لوگ سفر کرتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے FM سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اور گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سائڈ بائی سائڈ ایگزسٹ کرتی رہے گی۔ ہاں، اپنا جو پرپورشنز ہیں مارکیٹ میں وہ کم زیادہ ہوتے رہیں گے، اور تناسب کا فرق جو ہے چلتا رہے گا۔ PTV بھی ایگزسٹ کرتا رہے گا۔ اب پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی انگڑائی لی ہے، اور ارطغرل جو انہوں نے شروع کیا، اس کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ناظرین تھے اس کی طرف واپس آنا شروع ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اس کی لائکنگ جو ہے وہ ایک تقریباً ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ تو اس طرح وہ بھی PTV بھی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اگر PTV کی پروگرامنگ اچھی ہو جائے اور وہاں پہ کچھ نئے لوگ اچھے رکھے جائیں، ٹرینڈ، جیسے یونیورسٹی سے لوگ بچے پڑھ کے آ رہے ہیں،
جو وہاں ٹاپ کریں ان کو پی ٹی وی لے لے اور ان کو کام کرنے کا موقع دے، اور کریٹیکل اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بند کی جائیں، اور باہر سے پروگرام لینے کی بجائے پی ٹی وی اگر اپنی سہولیات استعمال کرے، اچھے رائٹر سے لکھوائے اور اچھے ایکٹروں کو فیس دے، اور پھر جس طرح پہلے اس نے نرسری لگائی تھی اور نئے نئے ایکٹر انٹروڈیوس کرائے تھے، نئے ایکٹروں کو انٹروڈیوس کرائیں. خالد ریاست بھی کبھی نئی تھی، طاہرہ نقوی، وہی بانو، مہناز رفیع اور شہناز شیخ اور عامر طاہرہ واسطی، کوئی ایک طویل فہرست ہے، عظمیٰ گیلانی آف کورس. تو یہ سب لوگ کبھی نئے تھے نا، اسے انہیں انٹروڈیوس کرایا گیا. تو پی ٹی وی کو اپنے اینکرز ڈیولپ کرنے چاہیے، اپنے نئے ایکٹر لے کے آنے چاہیے، اور رائٹرز کو گروم کرنا چاہیے. اور جو ان کا پروڈیوسر ہیں اس وقت موجود، ان میں سے کافی لوگ بہت کمپیٹنٹ، ان کو کام پہ لگانا چاہیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہیے. تو اس طرح وہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے یا انڈیپینڈنٹ ٹی وی چینل ان کے مقابلے میں وہ اپنی جگہ پھر سے بنا سکتا ہے. تو انہوں نے اگر ان چینلز نے اگر اسٹے کرنا ہے اور اکانومی کے حساب سے وائبل رہنا ہے، سسٹینیبل رہنا ہے، تو انہیں بھی اس طرح کے کچھ کام کرنے پڑیں گے جن سے یہ سوشل میڈیا کے مقابلے میں اپنی جگہ قائم رکھ سکیں. مگر یہ نہیں کہ وہ جگہ قائم رکھنے کے لیے آپ وہ برائیاں بھی اپنے اندر لے آئیں جو سوشل میڈیا میں ہیں. مثلا سوشل میڈیا جو ہے وہ کرائم کو بھی فروغ دیتا ہے اور ٹیرورزم کو بھی فروغ دینے کا باعث بنا ہے. ایسے پیجز فیس بک پہ بنائے گئے جو ٹیرورسٹ آرگنائزیشن کے تھے، لوگوں نے ان آرگنائزیشنس کو جوائن کیا اور باقاعدہ شریک ہو گئے ٹیرورزم میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اینی وے الیکٹرانک میڈیا تو نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے اپنے فائدے ہیں، دونوں کی نیگیٹیوٹیز اور پازیٹیوٹیز ہیں. اگر الیکٹرانک میڈیا نجی چینل اور سرکاری چینل اگر سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے کانٹینٹ کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی ایڈیٹوریل ججمنٹ میں فروغ دینا ہوگا تاکہ سب لوگ سائڈ بائی سائڈ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے رہیں. اور نیگیٹیوٹی کو کم سے کم کرنا ہوگا، باعث کو کم سے کم کرنا ہوگا، اور جو ناجائز فنڈنگ ہے اس سے بچنا ہوگا. اور اسٹیٹ یعنی ریاست، حکومت کی بات نہیں کر رہا، حکومت پہ بے شک تنقید کرے جائز، لیکن ریاست کے خلاف کوئی کام کرنا کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہے. یہ انڈر آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن. اس کے علاوہ انڈیویجول لیول پہ ہم چونکہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ہم لوگ، تو ہمیں سوشل میڈیا سے بھی اچھی چیزیں ہی ایکسٹریکٹ کرنی چاہیے اور ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچنا چاہیے. جو مختلف پیجز اور مختلف سائبر بلنگ کی وجہ سے ہمارے اوپر انفلیکٹ ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور بڑے شعور کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. تو زندگی چلتی رہے گی، الیکٹرانک میڈیا بھی چلتا رہے گا اور سوشل میڈیا بھی چلتا رہے گا. ہمیں اس سارے ہجوم میں رہ کر اپنی ایک جگہ بنانی ہے ایز اے میڈیا پرسن، اور ہمیں ایز اے میڈیا پرسن ان سارے میڈیمز کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنی جگہ بنا کر اپنی پروگرامنگ کرنی ہے اور گڈنس آف لائف سپریڈ کرنی ہے اور ملک کی ترقی اور بقا کے لیے کام کرنا ہے اور ریئلٹی چیک کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.